توفیق دے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ عبدالرؤف بھائی، آپ مدنی چینل بہت زیادہ دیکھتے ہیں، آپ نے دعاؤں سے بھی نوازا، تمام ناظرین ہی دعا بھی کیا کریں، دیکھا بھی کریں، اللہ تبارک و تعالی مزید کوشش کرنے کی، بہتر سے بہتر جو ہے وہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور دن رات اس کو ترقی کے منازل پر مزید گامزن فرمائے۔ عبدالرؤف بھائی کام کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے بہت اچھا چلتا تھا لیکن کچھ عرصے سے جو ہے وہ دشواری کا سامنا ہے، اب کیا ارشاد فرمائیں؟ عبدالرؤف بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاروباری پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو جلد حلال اور آسان روزگار عطا فرمائے۔ آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے باب فیضان تلاوت سے سورہ واقعہ کے فضائل پیش خدمت ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور تفسیر روح المعانی کے جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 183 کے حوالے سے لکھا ہے کہ سورہ واقعہ بہت ہی بابرکت صورت ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ واقعہ تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ آئیے ایک اور ایمان افروز روایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے، اگر میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کروں تو کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو؟ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا تو وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ اور مشکات المصابیح میں ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھا کرے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کی برکت سے کاروبار میں بھی برکت رہے گی، روزگار میں بھی انشاءاللہ برکت رہے گی، اور کبھی انشاءاللہ فقر و فاقہ میں بھی مبتلا نہیں رہیں گے، انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت رہے گی۔ ماشاءاللہ، امید ہے کہ آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کی عادت بنائیں گے۔ نہ صرف ہمارے یہ کالر اسلامی بھائی بلکہ جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ چاہیں تو اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں اور کام وغیرہ میں برکت کا بے حد موجب ہوگا۔ آپ نے دو صحابہ کرام کا یہ واقعہ بھی سنا اور ان کو کس قدر یقین تھا کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دی ہے، اب مجھے اپنی بچیوں کے فقر و فاقے کی جو ہے وہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو وظائف کے اندر یہ چیز بھی بہت زیادہ اثر رکھتی ہے کہ جو بھی وظیفہ کیا جائے اس پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ جتنا یقین زیادہ کامل ہوگا اتنا ہی اس کا اثر بھی زیادہ ظاہر ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ وظیفہ کرتے ہیں، اب وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، پتہ نہیں یار فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، چلو یار کر لیتے ہیں۔ ایک سے پوچھا، اب وہ چند دن اگر فائدہ ظاہر نہیں ہوا تو اب وہ بد دل ہو گئے، اب دوسرے کے پاس چلے گئے، اب اس سے پوچھا یار اس سے تو فائدہ نہیں ہوتا، چلو دیکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی وظیفہ کریں تو کامل یقین کے ساتھ کریں۔ ویسے اس کا نام روحانی علاج ہے ہمارے سلسلے کا، تو اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے۔ تو جتنا روحانی طور پر اس وظیفے پر آپ کا اعتقاد اور اعتماد زیادہ ہوگا، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت اسی قدر زیادہ ہوگی۔ اور یہ تو قرآنی وظائف ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے جو وظائف ہیں، احادیث کریمہ کے وظائف ہیں، تو ان پر تو اعتماد ہی اعتماد ہونا چاہیے۔ ہم آج دنیاوی چیزوں پر اعتماد رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ علاج کرواتے ہیں، حرج بھی نہیں ہے،
تو جہاں پر ہمارا اعتقاد اس علاج پر ہوتا ہے، بہت ہی قابل ڈاکٹر ہے تو کتنا اعتقاد ہوتا ہے، کیسا اعتماد ہوتا ہے کہ یار بس اس سے دوا لے لو شفا ہو جائے گی. تو جو قرآن کے وظائف ہیں، احادیث کے وظائف ہیں، جو ہمارے بزرگان دین نے ارشاد فرمائے تو ان پر بھی اس سے کہیں بڑھ کر یقین ہونا چاہیے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر حج پر جا رہے تھے تو راستے میں طوفان کا سامنا ہوا، اور بھی تھے، ظاہر ہے کہ سفینے میں سینکڑوں حجاج کرام ہوا کرتے تھے، آج کل تو غالباً یہ سفر نہیں ہوتا. تو اب سب پریشان، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی کیسے خوف کے اندر مبتلا ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو آپ بہت پرسکون تشریف فرما ہیں اور کسی طرح کی پریشانی کا آپ سے اظہار نہیں ہو رہا، اور آپ سب کو تسلی دے رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل کچھ نہیں ہوگا. بہرحال وہ طوفان آیا اور پھر تھم گیا. تو کسی نے سوال کیا کہ اس قدر خطرناک قسم کا یہ طوفان تھا اور اتنا پریشان کن تھا، آپ اتنے پرسکون کیسے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب سوار ہوا تو میں نے سفینے پر سوار ہوتے وقت کی دعا پڑھ لی تھی، اور اس کی برکت یہ ہے کہ جو اس کو پڑھ لے گا تو اس کی سواری جو ہے وہ حادثے سے محفوظ رہے گی. تو مجھے اس پر کامل یقین تھا، اسی لیے میں بالکل اطمینان میں تھا کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک اعتقاد کی بات ہوتی ہے. تو بزرگان دین کے واقعات پڑھتے ہیں، ان کے سیرت کو دیکھتے ہیں تو ان کا اعتقاد بہت مضبوط ہوا کرتا تھا، اسی لیے اس کے فوائد بھی بہت جلد اور بہتر انداز پر ظاہر ہوا کرتے تھے. تو جب بھی کوئی وظیفہ کریں، کچھ بھی آپ کو بتایا جائے، ورد کریں، تو اس پر کامل یقین کے ساتھ اس کو کریں، اللہ تبارک و تعالی ضرور کرم فرمائے گا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام شمس ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں، اور میں یہ پوچھ رہتا ہوں کہ میں ایک دکاندار ہوں اور میرا کام کبھی چلتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے اور میں بہت پریشان ہوں. میں ان سے کچھ یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ دعا فرمائے اور مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے مجھے. ضیاء کوٹ سے کالر تھے، ان کا بھی سوال وہ گزشتہ کے ساتھ ملتا جلتا تھا کہ کبھی کام چلتا ہے کبھی رک جاتا ہے، بہت پریشان ہوں، کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں. فکر معاش بد بلا حول معاد جاں گزار، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. یہ میرا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. تو بہرحال یہ غالباً مسلسل تیسری کال ہے جس میں معاشی پریشانی ہی کا تذکرہ ہے. بہرحال اللہ عز و جل ہمارے عبدالصمد بھائی کے بھی معاشی مسائل حل فرمائے. دعوت اسلام کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان بسم اللہ میں سے امیر و کبیر بننے کا نسخہ پیش کرتا ہوں. جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار یعنی 300 ٹائمز پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا. سبحان اللہ، امیر و کبیر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اب یہ وظیفہ تو کس کو نہیں چاہیے، سبھی کریں گے. اب امیر و کبیر جو مالدار ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں مزید امیر و کبیر ہو جاؤں. تو آپ نے جو لفظ ارشاد فرمایا تو اس سے ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کی اور توجہ گئی ہو. ایک مرتبہ پھر ارشاد فرما دیں، امیر و کبیر بننے کا نسخہ ہاتھ آ رہا ہے. آپ درست فرما رہے ہیں. واقعی ہماری استخارہ سروس میں اس طرح کی کالز آتی ہیں کہ وہ استخارہ اس چیز کا کرواتے ہیں کہ ان کے پاس کہیں سے کوئی میل آ جاتی ہے یا کہیں سے کوئی ان کے گھر پہ کوئی پوسٹیج آتی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا $10 ملین کا انعام نکل آیا. تو اس انعام کو آپ پانے کے لیے آپ جو ہے تو اپنی رجسٹریشن کروائیں اور اس کے اخراجات $100 ہوں گے تو آپ بھیج دیجئے تاکہ آپ کے جو اکاؤنٹ کے اندر $10 ملین منتقل کیے جا سکیں. تو آپ یہ استخارہ کر کے بتائیں کہ ہم وہ $100 ان کو بھیجیں یا نہ بھیجیں. پھر کیا بھیجتے نہیں بھیجتے، ہم ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، اس ادارے کو یہ کہہ دیں
کہ آپ اس $10 ملین ہے نا، تو اس میں سے $1 ملین آپ رجسٹریشن کے منحا کر لیں، باقی $9 ملین